السلام علیکم. میں عائشہ عظیم آپ کو آج کی اس پروقار تقریب میں خوش آمدید کہتی ہوں. تقریب کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں. تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں عمر شاہد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. خواتین و حضرات، میں نے ہوش سنبھالا تو ماں نے چھوٹے چھوٹے لفظ بولنا سکھائے. درس گاہ میں قدم رکھا تو استاد نے ہاتھ میں کتاب تھما دی. زمانہ بدلا تو چلن بھی بدلا. انٹرنیٹ آیا اور دنیا گلوبل ولیج بنی. ہر طرح کا علم دسترس میں آنے لگا تو کتاب غائب ہونے لگی. اب ایک نئی اصطلاح آئی، ای بک. اس ای بک سے اب ہم ریفرنسز اور ٹوٹے دونوں لینے لگے. نئی نسل مطالعہ کرنے اور معیاری ادب سے محروم ہونے لگی. ایسے میں جب کسی کتاب کی تقریب پذیرائی کی شنید ملتی ہے تو دل جھوم اٹھتا ہے کہ ابھی ایسے لوگ باقی ہیں جو کتاب اور اہل کتاب سے محبت کرتے ہیں. میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے روح رواں جناب قاسم علی شاہ کو، جو تواتر سے اس عمل کو فروغ دے رہے ہیں. خواتین و حضرات، ایک مرد نے اپنی کسی رفیق کار خاتون سے اس کی عمر دریافت کی تو وہ بولی 25 سال. مرد بیچارہ پریشان ہو کر بولا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے شاید 5 سال پہلے بھی اپنی عمر 25 سال ہی بتائی تھی. جس پر خاتون جھٹ سے بولی، ہاں نہ دیکھیں میں اپنے کال کی کتنی پکی ہوں، آج 5 سال بعد بھی اپنی بات پر قائم ہوں. تو جناب مجھے یہ لطیفہ یوں یاد آیا کہ 2019 میں جب مزاح کبیرہ کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا تو اس کے ٹائٹل پیج پہ بنے ہوئے یہ ہنستے مسکراتے چہرے جو آپ کو سامنے فلیکس پہ بھی نظر آ رہے ہیں، ان کے بارے میں میرا بھی ایک دعویٰ منظر عام پر آیا تھا. آپ کو کیسے لگ رہے ہیں؟ میرا دعویٰ یہ تھا کہ جو سب سے نیچے پنک چہرہ ہے وہ میرا ہے اور سب سے اوپر جو سرخ چہرہ ہے وہ مزاح نگری کے بیتاج بادشاہ جناب عطاء الحق قاسمی کا ہے. باقی چہروں کے بارے میں دیگر مزاح نگار اس ٹائٹل کے حالق جناب جاوید اقبال سے رابطہ کریں. اور جاوید اقبال صاحب یہاں موجود ہیں، وہ خود اس کی تشریح کر دیں گے کہ باقی دو کون ہیں. اب چونکہ دوسرا ایڈیشن بھی رنگوں کے ذرا سے فرق کے ساتھ وہی ہے تو 25 سال کی اس خاتون کی طرح میں بھی اپنے دعوے پہ قائم ہوں. میرے لیے بھرپور تالیاں. میری تمام مقررین سے گزارش ہے کہ گفتگو کو مختصر رکھیں تاکہ ہم صاحب کتاب اور سٹیج پر رونق افروز مہمانان گرامی کو زیادہ سے زیادہ سن سکیں اور تقریب بھی طوالت اختیار نہ کرے. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. ہم تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہمارے پہلے مہمان مقرر ہیں مرزا یاسین بیگ. آپ آل پاکستان رائٹرز کونسل کے تاحیات چیئرمین ہیں. آپ کی تالیوں میں دعوت دیتی ہوں مرزا یاسین بیگ. السلام علیکم جی. تاحیات نہیں بلکہ بعد الموت بھی میں ہی چیئرمین ہوگا انشاءاللہ. اور اب میں بلا تاخیر مختصر اپنی بات شروع کروں گا. ہمارے ایک بڑے ہی مشہور اسٹیج آرٹسٹ مستانہ صاحب ہوا کرتے تھے. ان کے بارے میں کئی جگہ پہ پڑھا بھی گیا، لکھا بھی گیا کہ وہ کسی اسٹیج پہ پرفارم کر رہے تھے تو پولیس جو ہے وہ مانیٹرنگ کے لیے آئی. ان کا جو چھاپا ہوتا ہے وہ آئے اور جس طرح پولیس اپنے روایتی انداز میں مخاطب کرتی ہے انہوں نے وہی انداز اپنایا اور مستانہ صاحب نے اپنا تعارف کروانے کی کوشش کی کہ میں مستانہ، اور پولیس والے نے آگے سے کہا تیری مستانے دی، اور آگے وہ جو لفظ ہیں وہ میں یہ بیان نہیں کر سکتا. کہتے ہیں کہ ان الفاظ سے مستانہ صاحب اندر سے ٹوٹ گئے. ان کو اتنا صدمہ ہوا کہ یعنی وہ اتنی ایک سیلیبریٹی تھے، وہ پریشان ہوئے کہ بھئی میری یہ پہچان ہے اور یہ میرا تعارف ہے. اس کے بعد
میں دوسری بات بیان کروں گا کہ ابھی گزشتہ ہفتے یونیورسٹی آف گجرات کے ایک اسٹوڈنٹ نے اپنی ایک اسائنمنٹ بنانی تھی کتاب کے حوالے سے، تو اس نے ریکویسٹ کی کہ اگر کچھ اکابرین، کچھ بڑے لوگ، ان کی رائے جو ہے ڈاکومنٹری میں آ جائے تو میری اسائنمنٹ کی یا میری دستاویز کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ تو عطا اللہ قاسمی صاحب کے پاس ہم گئے، وہ ہمیشہ سے ہم جیسے جونیئر پہ بڑی شفقت کرتے ہیں، تو انہوں نے ٹائم دیا۔ تو جب ان سے کتاب کے حوالے سے سوال کیا تو عطا اللہ قاسمی صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں روڈ کنارے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک عورت کو ٹھڈے اور ٹھوکریں مار رہا ہے، اور وہ عورت جو منہ کے بل گرتی ہے، اٹھتی ہے، اور جب وہ 2 قدم چلتی ہے وہ دوبارہ پھر اس کو ٹھوکر اور ٹھڈا لگا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے ڈرائیور کو، بہادر کو کہا کہ گاڑی واپس کرو، اور گاڑی واپس کی، اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بالکل تماشائی ہیں، اور وہ بالکل نہ اسے روک رہے ہیں نہ بچا رہے ہیں۔ تو قاسمی صاحب کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے تو اس کو 1-2 لگا بھی دیں، اس کا گریبان بھی جو جوڑا، تو بجائے اس کے کہ لوگ اس کو سمجھاتے تو لوگ کہنے لگے کہ چلو جی مارنے اسی تے گھر جا کے مار لیندہ۔ تو اس طرح کے یعنی کوئی جو سماج کا رویہ ہے وہ بالکل پیسو اور بڑا جو قابل افسوس قسم کا آیا۔ اور اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ ابصار عبدالعلی صاحب ایک بڑے ہی سینئر براڈ کاسٹر اور ہمارے قلم کار تھے، ان کے ساتھ میں کئی بار ان کے ساتھ ملنے کا، سیکھنے کا موقع ملتا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جو بندہ کسی قوم کا لٹریچر نہیں پڑھتا، کتاب نہیں پڑھتا، جس قوم کا ادب نہیں پڑھتا، اس بندے کو اس قوم کے کسی بھی انتظامی عہدے پہ رہنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے، کیونکہ وہ بندہ اس قوم کے مزاج اور رویوں اور احساسات سے واقف ہی نہیں ہے۔ اب میرا اتنی باتوں کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک پولیس والا وہ تھا جس نے ایک آرٹسٹ کو توڑ دیا، ایک پولیس والا یہ بیٹھا ہے کہ جس کے الفاظ آپ پڑھتے ہیں آپ ٹوٹتے نہیں بلکہ آپ جڑتے ہیں اور آپ کے غم دور ہوتے ہیں۔ اور اگر اس طرح کے پولیس والے اور طاہر انوار پاشا صاحب جیسے پولیس والے آ جائیں گے تو پھر جو ہمارا ایک تھانوں کا ایک روایتی جو کلچر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اسی طرح ہمارے سماج میں بھی کتاب سے محبت ہوگی اور ہمارے رویے جو ہیں وہ بڑے مثبت ہو جائیں گے۔ اور ابھی جو پچھلے ہفتے یہاں پہ تقریب رونمائی ہوئی تو گل نخیز اختر صاحب نے جو مضمون پڑھا کہ پولیس کی حکومت آ جائے، تو ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ان کی حکومت آ جائے۔ اور جس طرح ابھی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہیں کہ ایک محکمے کے حوالے سے کہ جی میں فلاں محکمے والوں کا رشتہ دار ہوں، اگر ایسا موقع آ جائے تو ناصر محمود ملک صاحب بھی کوئی وزیر بنے اور ہم بھی کسی سے بدتمیزی کر کے تو سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل کریں گے، تو ان کے لیے بہت سی دعائیں ہیں۔ یہ اسی طرح مثبت رویے پروان چڑھاتے رہیں اور اسی طرح اپنی قلم کی آبیاری سے ہمیں سکھاتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ مرزا صاحب۔ ہماری آج کی تقریب کے اگلے مقرر جناب علی رضا احمد ہیں، شاعر ہیں، مزاح نگار ہیں۔ ان کی مزاح نگاری کے حوالے سے تحقیقی مقالہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ میں اظہار خیال کے لیے دعوت دیتی ہوں علی رضا احمد۔ ملک ناصر صاحب نے بذریعہ تعمیل مراسلہ سرکاری وردی حکماً یہ فرمایا تھا کہ میری کتاب کی تقریب میں تم نے کچھ نہ کچھ کہنا ہے۔ میں نے انہیں ڈرتے ڈرتے یہی گزارش کی کہ جناب آپ کا حکم ہے، مجھے جس بات کا کچھ عطا پتہ بھی نہ ہوا میں وہ بھی اگل دوں گا۔ معزز حاضرین، میں نے ایک جگہ لکھا تھا کہ مزاح کی کئی اصناف ہیں، یہ کئی طریقوں سے اخذ کیا جا سکتا ہے۔ مزاح گلوکاری سے بھی پیش کیا جا سکتا ہے اور اداکاری سے بھی، یہ قلم کاری سے بھی ہو سکتا ہے اور شاعری سے بھی اور صداکاری سے بھی۔ جب کوئی سرکاری اہلکار اپنی کرسی پر براجمان ہو تو وہ مزاح نگاری صداکاری سے بھی کر لیتا ہے اور اہلکاری سے بھی۔ اہلکار کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ وہ کسی بھی کام کے اہلکار کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ وہ کسی کام کے بھی اہل ہے۔ میں نے ملک صاحب کی آنکھوں میں دیکھا ہے اور اپنے جملے میں تحریف کر دی ہے، کیونکہ یہ بڑے اچھے نکات ہیں۔ ایک سردار کے گھر کے باہر یہ لکھا تھا، سکھ سکھ کے اسی بن گئے سکھ، سکھ سکھ کے اسی بن گئے سکھ، لوکی اجے بھی کہندے سانو سکھ۔ اسے پڑھ کر
اس شعر کو پڑھ کر ناصر ملک صاحب فرمانے لگے یار اس شعر میں 2-3 سکھ زیادہ نہیں ڈال دیے. ساتھ کھڑے گل نخے اختر صاحب نے کہا کیا شعر میں مسالہ تیز ہو گیا ہے؟ ملک صاحب میں مزاح نگاری کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں. وہ پیچھے بیان کی گئیں تمام اصناف میں مزاح کمال کا مزاح پیدا کر لیتے ہیں بشرطِ مائک ان کے سامنے ہو. ان کو رسا گیروں سے زیادہ نوسر بازوں سے نفرت ہے کیونکہ ایک نوسر باز پھولوں کو ڈبل کرنے کا جھانسا انہیں دے چکا ہے. انہیں ادب کی تمام شاخوں سے بہت دلچسپی ہے اور غالب کی شاعری اور بزبان ملک صاحب وہ اپنے انداز بیان سے جیسے غالب کی شاعری پر غالب آتے دکھائی دیتے ہیں. یہ انہی کا خاصہ ہے. یہ کئی دفعہ دیوان غالب سامنے رکھ کر زبانی سنا دیتے ہیں. یہ بہت بڑے دل کے مالک ہیں. ان کا دسترخوان بھی کشادہ ہے. اگر کسی کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوں تو خود کو کشادہ کر لیتے ہیں. میزبان نے بھلے ٹڈی دل کی ڈش بنوا رکھی ہو یہ اس میں سے بھی کیڑا نہیں نکالتے. یہ وہ پٹھان نہیں جو اپنے ہی دسترخوان پر کھانا چھنگی شروع کر دیتا ہے بلکہ یہ اس مشہور شخصیت کی مہمان نوازی کے انداز سے بھی کوسوں دور ہیں جو اگر چائے کے ساتھ بسکٹ رکھ دے تو مہمان سمجھتا ہے یا بسکٹ نکلی ہے یا میزبان. خواتین و حضرات یہ کتاب کی دوسری تقریب ہے اور ہر دوسرے کام کو ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہوتا بھلے یہ افتتاح ہو نکاح ہو یا طنز و مزاح ہو. جس طرح ایک مشہور کوٹیشن ہے کہ یہ بندہ لاہور میں شہباز شریف لگا ہوا ہے میرے خیال میں مزاح کبیرہ بھی طنز و مزاح میں بطور نسخہ ہے مزاح لگ چکی ہے. اس میں بھی شائستگی بھی ہے شگفتگی بھی اور اس میں کئی اکثیری نسخے ہیں. ملک ناصر محمود صاحب ادب کی کئی اصناف کو کام میں لا کر گدگدی کا ایسا پٹھا سا نسخہ تیار کرتے ہیں کہ اس کا مطالعہ کر کے قاری کے پیٹ میں الٹا درد شروع ہو جاتا ہے. ان کے مزاح نگاری کے علاوہ بھی بہت اچھے رجحانات ہیں. اس لیے خطرہ یہ ہے کہ یہ مزاح کبیرہ سے نکاح کبیرہ کی طرف نہ چل پڑے کیونکہ ناصر ملک مزاح نگاروں کے ناصر بھلو ہیں. جس طرح ہر شخص کے اپنے نظریات ہوتے ہیں ان کے اپنے ناصریات ہیں اور وہ ان سے بڑا اچھا گزارا کر لیتے ہیں. ایک شخص نے تھانے دار کی طرف دیکھ کر پوچھا کیا آپ نے نوکری چھوڑ دی؟ اس نے کہا نہیں بس تنخواہ میں گزارا ہے. میں ملک صاحب کو کتاب کے دوسرے ایڈیشن پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. دوسرا ایڈیشن پہلے ایڈیشن کا ہی اردو ترجمہ ہے. شکریہ. بہت شکریہ. خواتین و حضرات مزاح زندگی کی کڑی دھوپ میں ٹھنڈی اور شگفتہ ہوا کے جھونکے کا کام کرتا ہے. مزاح کبیرہ بھی ایک ایسا ہی جھونکا ہے. میں اظہار خیال کے لیے دعوت دیتی ہوں جناب شاہد ظہیر سید کو. سینئر ایڈوکیٹ ہیں اسی لیے ان کی پہلی کتاب کا عنوان ہے حد ادب. مزاح نگار قبیلے کے اہم رکن ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک پولیس آفیسر کسی یورپی ملک سے ٹریننگ لے کر لوٹے تو اپنے نظام میں بہتری کے لیے بے چین رہنے لگے. اتفاق سے ان کی پوسٹنگ ٹریفک پولیس میں ہو گئی تو انہوں نے ٹریفک کے حادثات میں کمی، عوام کی ٹریفک کے قوانین سے آگاہی، پولیس کے رویے میں بہتری کے لیے ہفتہ خوش اخلاقی کے نام سے ایک پروگرام تشکیل دیا. سڑکوں پر ٹریفک کے لیے تمام سگنل درست کروائے گئے، زیبرا کراسنگ کی لائنیں لگوائی گئیں، موٹر سائیکل سواروں کے لیے ایک الگ لین بنائی گئی. شہر کے بڑے بڑے چوراہوں میں پولیس پوسٹیں قائم کر کے وہاں سستے ہیلمٹ رکھے گئے تاکہ موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ پہننے کا شعور حاصل کریں اور ہیلمٹ حاصل کریں. ان پوسٹوں پر پڑھے لکھے پولیس آفیسر بٹھائے گئے جو اسپیکر کے ذریعے شستہ اردو زبان میں لوگوں کو ٹریفک قوانین سے یوں آگاہی دیتے. بھاری گاڑیوں والے ڈرائیور حضرات سے گزارش ہے کہ بائیں طرف چلیں. کاروں والے معززین سے التماس ہے کہ وہ درمیانی لین میں چلیں. موٹر سائیکل سوار تمام حضرات
موٹر سائیکلوں کے لیے بنائی گئی مخصوص لین میں چلیں، پیدل چلنے والے خواتین و حضرات فٹ پاتھ پر چلیں اور فٹ پاتھ پر کھڑے نہ ہوں، دوسروں کے لیے راستہ چھوڑ دیں، سڑک صرف زیبرا کراسنگ سے کراس کریں، رویے قوموں کی پہچان ہوتے ہیں اور ہم یقیناً ایک مہذب قوم ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہی نہیں، سرخ بتی روشن ہونے پر ٹریفک رکتی تو ایک کانسٹیبل پھولوں کی ٹوکری ہاتھ میں لیے نمودار ہوتے اور ہیلمٹ پہنے ہوئے موٹر سائیکل سواروں کو اور سیٹ بیلٹ لگانے والے مہذب شہریوں کو ایک ایک گلاب کا پھول پیش کرتے۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ پیارا وطن پاکستان ہے اور یہ زندہ دلانے لاہور کا شہر لاہور۔ اس منظم، معطر اور خوشگوار ماحول میں ایک موٹر سائیکل سوار جی پی او چوک کے کسی کونے سے نمودار ہوا اور ون وے کی خلاف ورزی کرتا ہوا سڑک پر آ گیا۔ مائک پر بولنے والا پولیس آفیسر غصے سے اسپیشل ٹریننگ، شستہ اردو اور ہفتہ خوش اخلاقی بھول بال کر پھٹ پڑا اور ٹھیٹھ پنجابی میں موٹر سائیکل سوار کو ماں بہن کے رشتوں کی اہمیت بتانی شروع کر دی۔ پھر اسے شجرہ نسب میں کئی جنگلی جانوروں کے حملے کی خبر دی۔ ایک کانسٹیبل اسپیکر کا مائک بند کر کے بھاگا، مگر اس وقت تک کلام خاص کا خاص حصہ خاص و عام تک پہنچ چکا تھا۔ مائک بند ہونے سے قبل جو آخری الفاظ نشر ہوئے وہ کچھ یوں تھے: او بغیرت کے بچے، ہفتہ خوش اخلاقی نہ ہوتا تو میں تیری۔ اس کے بعد مائک بند ہو گیا۔ آگے ہر کوئی اپنی ذاتی لیاقت و قابلیت سے جملہ مکمل کر کے اس علم الکلام سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ اس واقعہ کا کتاب یا صاحب کتاب سے کوئی تعلق نہیں۔ مسلح افواج نے اس ملک کو 4 مارشل لا اور اردو ادب کو 4 مزاح نگار سید ضمیر جعفری، کرنل محمد خان، کرنل اشفاق احمد اور صدیق سالک دیے ہیں، مگر دوسرے مسلح محکمے یعنی پولیس میں سوائے ریٹائرڈ آئی جی پنجاب سردار محمد چودھری کے کوئی لکھاری دکھائی نہیں دیتا۔ شاید اسی لیے ان کی آپ بیتی کا نام جہان حیرت ہے۔ پولیس میں پڑھنے لکھنے کو کوئی عزت کا کام نہیں سمجھا جاتا، اس لیے ناصر ملک صاحب نے اپنی تحریر کا نام گناہ کبیرہ کے وزن پر مزاح کبیرہ رکھا ہے۔ جی ہاں، ناصر ملک پیشے کے اعتبار سے پولیس آفیسر ہیں اور میں پیشے کے اعتبار سے وکیل ہوں اور بزوم خود آفیسر آف دا کورٹ ہوں۔ ہم دونوں پہ مشترکہ ہیں احسان غم الفت کے، وہ یوں کہ عدالت ہم دونوں کی محبوبہ ہے اور وکیلوں کو روزی وہاں سے ملتی ہے جو پولیس والوں سے بچ جاتی ہے۔ پولیس والوں اور وکیلوں کو کوئی بینک قرضہ نہیں دیتا، کرائے پر کوئی مکان نہیں دیتا، خوشی سے کوئی رشتہ نہیں دیتا، مگر عجیب معاملہ ہے، گزشتہ مردم شماری اور خانہ شماری میں جو تفصیلات سامنے آئیں ان کے مطابق 2 یا 2 سے زیادہ ازواج کے شوہران بامراد زیادہ تر پولیس والے اور وکلاء تھے۔ میرا خیال تھا کہ پولیس آفیسر کے قلم کی تحریر ویسی ہی ہوگی جیسی ہم روز ایف آئی آر اور پولیس کی ضمنیوں میں پڑھتے ہیں، جہاں سارے معاملات خراب کرنے کے بعد لکھا ہوتا ہے اب معاملہ عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑا جاتا ہے۔ مگر میرے سامنے دوسرا جہان حیرت کھل گیا۔ مزاح کبیرہ میں کہیں بھی پولیس کی وردی، اس سے جڑی بے دردی، مظلوم چہرے کی زردی یا کوئی دیگر گردی کہیں نظر نہیں آئی، بلکہ جگہ جگہ برجستہ جملوں، روزمرہ محاوروں اور اشعار کے خوبصورت استعمال سے تحریر میں چٹکتی کلیاں، جرنوں کا ترنم، پھولوں کا تبسم پیدا کر دیا گیا ہے، جس سے تبسم زیر لب قاری کہیں کہیں بے ساختہ قہقہا لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جملہ سازی، جملہ بازی
طنز اور حوالہ جات سے معنی پیدا کرنا فن مزاح کی خوبصورت تصویر ہوتی ہے۔ ایک ہی کینوس پر رنگوں کے سب استعمال، کسی مزاح نگار کا استعمال کرنا اور پھر کثافت سے بچتے ہوئے لطافت قائم کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ مجھے کہنا پڑے گا کہ ملک صاحب نے مزاح کبیرہ کے کینوس پر سب رنگ بہت سلیقے سے استعمال کیے ہیں۔ جا بجا میر تقی میر اور حضرت غالب کے اشعار اور تراکیب سے استفادہ کیا ہے۔ حضرت غالب سے تو انہیں اس قدر محبت لگتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ آج اگر غالب زندہ ہوتے تو یہ انہیں عقیدت سے پکڑ کر تھانے میں بٹھا لیتے، چاہے 2-4 بوتلیں پلے سے ڈالنی پڑتی۔ اپنے ایس ایچ او کے عہدہ جلیلہ پر فائز ہونے کی روداد ایک مضمون میں موجود ہے، آپ پڑھ لیجئے۔ میں ایک مزاح نگار کو ایس ایچ او بننے پر یوں دیکھتا ہوں۔ ایک بے گناہ کو تھانے میں کئی روز بند ہوئے گزر گئے تو ایک روز اس نے ایس ایچ او صاحب کے حضور عرض کی، جناب عالی میں 3 ہفتوں سے تھانے میں بند ہوں، میرے خلاف کوئی الزام ہے نہ کوئی ثبوت، اب مجھے رہائی دی جائے۔ ایس ایچ او صاحب مزاح نگار تھے، بولے تم 3 ہفتوں میں گھبرا گئے ہو، مجھے دیکھو 8 ماہ سے اسی تھانے میں تعینات ہوں اور ذرا نہیں گھبرایا، بس آپ نے گھبرانا نہیں۔ اچھی تحریر کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ خود کو پڑھنے پر مجبور کر دے، یا پھر وہ کسی پولیس آفیسر کی لکھی ہو اور آپ پڑھنے پر مجبور ہوں۔ نتیجہ اخذ کرنے سے قبل سنیے، آپ مجبور نہیں۔ مضمون ہے انگریزی مضمون اور ہماری یادیں، جسے میں بلا جبر و کرا پڑھ رہا ہوں۔ ان دنوں تعلیم کے حوالے سے مردم بیزار دانشوروں کا قول کچھ یوں ہوتا تھا، جو والدین اپنے بچے کو استاد کے سپرد کرتے ہوئے دہراتے کہ ماس تہاڈا تے ہڈیاں ساڈیاں۔ ستم یہ ہے کہ ہماری حوالگی کے وقت بھی ماسٹر شرف الدین کے سامنے اسی قول کا اعادہ کیا گیا۔ ماسٹر جی نے کمال شفقت سے منوان تائید میں سر ہلایا۔ ظلم دیکھیے، جب یہ مساق ستم ہم سے بالا بالا طے ہو رہا تھا، ہم بھی پاس ہی کھڑے تھے۔ آنے والے دنوں میں ماسٹر جی نے اس قول کی پاسداری کرتے ہوئے کما حق کو اس پر عمل کیا۔ تھوڑے عرصے بعد ہی اس منحوس قول کے نتائج ہمارے جسم و جاں پر ظاہر ہونا شروع ہو گئے تو ہم نے ایک دن والد صاحب سے عرض کی کہ اس غیر انسانی قول پر نظر ثانی کی جائے۔ فرمانے لگے، برخودار، تو گویا تم چاہتے ہو کہ تمہاری تعلیم سے میں ہاتھ ڈو بیٹھوں۔ ہم نے عرض کی، نہیں جناب، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بصورت دیگر آپ ہم سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ ایک خوبصورت مضمون ہے۔ اس کی ایک وجہ تو ملک صاحب کی تحریر ہے اور اس کا کمال ہے، اور دوسری وجہ بذات خود انگریزی زبان اور اس انگریزی کے ہاتھوں ہمارا قومی زوال ہے۔ یہی وہ غم ہے کہ ہم کو بھی غم نے مارا، تم کو بھی غم نے مارا، ہم سب کو غم نے مارا، اس غم کو مار ڈالو۔ دنیا کے طاقتور اور ترقی یافتہ ترین ممالک چین، جاپان، جرمنی، فرانس اور روس وہ ممالک ہیں جہاں انگریزی کے بغیر لوگ تعلیم یافتہ ہیں، اور ہم انگریزی ہی کو تعلیم سمجھتے ہیں۔ اس مضمون کا ایک خوبصورت جملہ یوں ہے کہ ماسٹر صاحب ہوا میں ڈنڈا لہراتے ہوئے پوچھتے، ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا، اس کا انگریزی میں ترجمہ کرو۔ تو ہمارے دل سے دعا نکلتی کہ کاش مریض کی جگہ ماسٹر صاحب ہوتے یا پھر ہم خود۔ ایسی ہی بے ساختگی اور نفاست ان کے ایک اور مضمون انسان اور گدھا میں ملتی ہے۔ کسی زمانے میں رنگیلا نے اس نام سے ایک فلم بھی بنائی تھی، مگر یہ تحریر خود بہت رنگیلی ہے۔ لکھتے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ گدھے صرف کمہاروں کے پاس پائے جاتے تھے، خیر اب تو یہ کسی بھی جگہ مل سکتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں گدھوں کی تعداد 5 کروڑ ہے۔ ان میں سب سے زیادہ چین میں ہیں اور پھر دوسرے نمبر پر پاکستان میں۔
ہمارے ہاں گدھے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم گدھے ہیں، اور دوسرے وہ جنہیں بتانا پڑتا ہے کہ تم گدھے ہو۔ ہمیں تو یقین ہے کہ ملک صاحب نے یہ باتیں بعد از تحقیق ہی لکھی ہوں گی، مگر کوئی انسان یا گدھا چاہے تو اس سے اختلاف بھی کر سکتا ہے۔ ایک تصویر جو شاید آپ میں سے بہت لوگوں نے دیکھ رکھی ہوگی، اخبارات میں چھپی تھی، جس میں ایک گدھا پانی کی ٹینکی پہ چڑھا ہوا تھا۔ کیسے چڑھا یا چڑھایا گیا ہمیں خبر نہیں، مگر چھلانگ لگانے سے جان چلی جاتی ہے یہ تو گدھوں کو بھی پتہ ہے۔ سیڑھیوں سے اترا کیسے جاتا ہے گدھے نہیں جانتے، رہے چڑھانے والے وہ تو خود پھلانگ کر چڑھتے ہیں، انہیں صرف چڑھانا آتا ہے، اتارنا نہیں۔ اب عوام سے کہا جا رہا ہے تم اتارو۔ یہ تحریر قطعی غیر سیاسی اور مزاح ہے۔ شکریہ۔ بہت خوبصورت سما باندھ دیا آپ نے شاہد ظہیر صاحب۔ میرے اگلے مہمان تخلیقی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار گل نوحیز اختر کے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ ان کی بہت سی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، لیکن میرے ہاتھ ایک بھی نہیں آئی۔ ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ہر فن مولا ہیں۔ میں دعوت دیتی ہوں گل نوحیز اختر۔ میں جس تقریب میں بھی جاتا ہوں خواتین و حضرات، اور وہاں پہ ہمارے ساتھ شام مزاح عموماً جو ہوتی ہیں اس میں ملک صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ میری سرکاری حیثیت کا تعارف نہ کرایا جائے، لیکن الحمدللہ پوری تقریب میں یہی ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی میں ملک صاحب سے پوچھتا ہوں آپ نے ہمیں تو منع کر دیا، دوسروں کے کان میں آپ کیوں ڈال آئے ہیں کہ یہ چیزیں بیان کی جائیں؟ لیکن یہ نہیں بتاتے، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اس لیے بیان کر جاتے ہیں۔ میں ملک صاحب کی سرکاری حیثیت پہ تو بات ہی نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ ان کی وہ حیثیت ہمارے نزدیک وہ بھی قابل احترام ہے، لیکن بطور مزاح نگار یہ کیسے ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں نے ملک صاحب کو نہایت شاندار مزاح نگار پایا، اس لیے کہ جو بنیادی باتیں مزاح کی ہیں، میں پہلے بھی کہتا ہوتا ہوں، پہلے 2 لفظ ہیں مزاح، 3 لفظ تو ہے بعد میں آتا ہے، پہلے مزاح آنا چاہیے آپ کو۔ میں نے کسی سے ایک جملہ سنا کہ جی فلاں ہمیں سنجیدہ مزاح لکھنا چاہیے۔ اچھا سنجیدہ مزاح کیا ہوتا ہے؟ مزاح تو مزاح ہے نا، ہنسنے والی تو اس میں بات ہو نا۔ آپ اس میں اردو ادب کے تڑکے لگائیں، اس میں چاشنی پیدا کریں، یہ آپ کا ایک سٹائل ہو سکتا ہے، لیکن اس سٹائل کا یہ مطلب نہیں کہ مزاح کا یہی سٹائل ہے۔ سو میرا اور ناصر ملک صاحب کا سٹائل بالکل جدا گانا ہے، یہ ادبی ٹچ کے ساتھ، غالب کے اشعار کے ساتھ۔ اچھا غالب مجھے نہ کبھی مجھے سمجھ آیا، غالب نہ مجھے کبھی پسند رہا، سچی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بڑا شاعر نہیں، میری اپنی پسند ہو سکتی ہے، لیکن ملک صاحب کے اشعار، غالب کے اشعار، تڑکا، ادبی اصطلاحات، یہ ان کا اپنا ایک سٹائل ہے، اور اس سٹائل میں یہ بہت اچھا لکھتے ہیں۔ میرا وہ بدقسمتی سے سٹائل نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میں جب بات کروں تو مزہ آئے سننے والے کو، مزاح کی بات ہو رہی ہے نا تو سننے والے کو مزہ آئے۔ ہمارے ایک دوست تھے، انہیں ایک دفعہ ہمیں ساتھ لے گئے، کہنے لگے سیر کرنے کے لیے جانا ہے، ہم پتہ نہیں کسی پارک میں گئے تھے، شاید کافی پرانی بات ہے، تو انہوں نے کہا کھانا میں خود بناؤں گا، بلکہ شاید بنا کے لے کے آئے تھے۔ جب انہوں نے کھانا کھولا اور ہمیں دیا تو اس میں نہ کوئی ذائقہ، نہ کوئی مرچ، نہ مسالہ، تو میں نے کہا یہ کیا آپ بنا لیں؟ کہنے لگے یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ میں کہتا ہوں آج ہی ساری صحت دی فکر سی، یعنی یہ جا کے بھی میں نے گھر میں وہی مسالے والا کھانا ہے، اس کے بعد باہر سے بھی وہی کھانا ہے، تو آج کے دن بھی اگر آپ مسالے والا لے آتے تو ہمیں کھانے میں مزہ آ جاتا۔ ملک صاحب کی جو ڈش بنتی ہے اس میں 12 مسالے پورے ہوتے ہیں۔ ان کی یہ کتاب جو ہے یہ چھپنے سے پہلے بھی ان کے یہ کالم اخبار میں چھپے، اور انہوں نے ویسے بھی ہم دوستوں کی محفل میں یہ سناتے رہے۔ مجھے ان کی سنگت میں جو مزہ آتا ہے وہ ہے ان کی جملے بازی، اور ان کی جملے بازی کا میں نمونہ اب مجھے نہیں پتہ یہاں مجھے سنانا چاہیے یا نہیں، لیکن چلیں ہمارے ایک دوست ہے، ان کا ایک جملہ ہے، یہ کہہ کے میں سنا دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگے جی کہ انہوں نے اپنا گھر بنایا تو بڑا خوبصورت گھر انہوں نے بنایا نیا، تو میں نے کہا آپ تو باہر ہوتے تھے، گھر کس نے بنوایا، پیچھے کس کے آپ یہ ذمہ داری لگا گئے تھے؟ کہنے لگے میں نے اپنے سسر کے ذمہ یہ لگایا تھا کہ وہ نگرانی کریں اور میرا گھر بنوا دیں۔ میں نے کہا انہوں نے تو بہت اچھا بنوایا۔ کہنے لگے گھر بنانے اور اجاڑنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ اسی طرح ان کے چھوٹے چھوٹے باریک جملے، جیسے ابھی انہوں نے بھی کہا، شاہد ظہیر سید صاحب نے بھی،
وہ چھوٹے چھوٹے جملے اتنا مزہ دیتے ہیں کہ بعض اوقات اس کو 10 دفعہ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. ہمارے جتنے بھی مزاح نگار ہیں ہمارے، جن میں اشفاق احمد ورک صاحب بھی ہیں، شاہد ظہیر صاحب ہیں، ہمارے بیٹھے ہیں جناب، اوئے ہوئے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں. اچھا نہیں، میں نام نہیں لینا ابھی میں نے بدلے کے طور پہ نام نہیں لینا. آج قاسمی صاحب نے آنا تھا، مجھے نہیں پتا وہ ابھی تک کیوں نہیں آئے. اچھا وہ آ رہے ہوں گے. یا علی رضا صاحب بیٹھے ہیں. ہم مزاح نگاروں کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا تھا، ہم کسی تقریب میں جاتے تھے، وہ کہتے تھے جی جینڈر جسٹس ہونا چاہیے، آپ میں کوئی خاتون مزاح نگار بھی ہونی چاہیے. سو اللہ نے ہمیں عائشہ عظیم عطا کر دی. اچھا عائشہ عظیم ہماری مزاح نگار کمیونٹی میں شامل ہوئیں، یہ ٹیم بن گئی، ایک گینگ بن گیا ایک مزاح نگاروں کا نا. لیکن اس میں ہر دفعہ کوشش کی کہ نئے مزاح نگار شامل ہوں. اس میں شام مزاح کروائیں مختلف جگہ پہ، لیکن اذیت کا ایک سامنا کرنا پڑا. میں چونکہ آج کی محفل ہے تو میں اس حوالے سے بھی ذکر کرتا چلوں. خواتین و حضرات، ہم جب محفل مزاح کرتے ہیں، ہمارے کئی مزاح نگار دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہم خود نہیں اس میں ڈیسائیڈ کرتے کہ کس نے آنا ہے. اس کے لیے پوری ایک مشقت ہے. آج کی اس محفل کے لیے بھی قاسم علی شاہ نے پوری ایک مشقت کی ہے. اس کے لیے لوگوں کو بتانا، ارینج کرنا، کہیں فون کرنے، کہیں فلیکس لگوانے، کہیں کسی کو اطلاع کرنی، کہیں خود جانا، بڑی محنت کا کام ہے. لیکن اس محنت کے بعد ہمیں لگتا ہے یہ محنت برباد گئی ساری، کیونکہ کچھ دوستوں کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہمیں آپ نے کیوں نہیں بلایا. اچھا مرزا یاسین بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ تقریب جب یہ کرتے ہیں تو کتنی محنت سے یہ کرتے ہیں. یہ خود رات کو 2 بجے فلیکس لگوا رہے ہوتے ہیں. یعنی مجھے لگتا ہے مرزا ابھی وہ کہہ رہے ہیں میں تاحیات اس کا نہیں بلکہ بعد از مرگ بھی میں اس کا چیئرمین ہوں. وہ ہمارے شاعر دوست تھے مرزا صاحب، ان کا نام تھا حیات صاحب، فوت ہو چکے ہیں. جب وہ شعر پڑھتے تھے تو سارے داد دیتے تھے انہیں، واہ حیات واہ حیات. اللہ تعالیٰ آپ کو تاحیات صدر رکھے. میری خواہش ہے، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، مزاح نگار ہماری کمیونٹی کی خاصیت ہے کہ ان میں کوئی منافقت نہیں. یہ خوش لباس ہیں، خوش اتوار ہیں اور خوشحال ہوتے ہیں. یہ شاعروں کی طرح عموماً شاعروں کی طرح یہ ایک دوسرے کی بد تعریفی نہیں کرتے، لیگ پولنگ نہیں کرتے. لہٰذا ہمیں تمام مزاح نگاروں کے لیے میری گزارش ہے جو یہاں بھی موجود ہیں کہ کم از کم اس کمیونٹی کو، مزاح کمیونٹی کو اس قسم کی آلودگی سے محفوظ رکھیں. مجھے نہیں پتا، میں ناصر محمود ملک صاحب مجھے یہاں خطاب کے لیے نام بھی بلاتے، میں پھر بھی اس تقریب میں نے آنا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مزاح نگار کی تقریب ہے، میں کیسے چھوڑ دوں. مجھے اس تقریب میں یہ یہاں نہ ہوتی، کہیں اور ہوتی، میں وہاں بھی چلا جاتا. تو یہ اس بات کے گواہ ہیں کہ جہاں بھی ہنسانے والی اور خوشگوار محفل کی بات ہو، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں میں چھوڑ کے آ جاتا ہوں کہ نہیں یار اچھی بات ہے، ایک دوست کی کتاب ہے، آنی چاہیے، اس پہ کالم آنے چاہیے، لکھنا چاہیے. مزاح نگار رہ کتنے گئے ہیں ہمارے. اب تو ہمیں ہنسنے کے لیے بھی وہ لطیفہ بھی کوئی ایک سناتا ہے تو پتہ چلتا ہے 10 بندوں نے وہ پہلے لطیفہ سنا ہوا ہے. تو ملک صاحب کا موجود ہونا اس تقریب میں، ان کی کتاب کا آنا ہمارے لیے غنیمت ہے. میری خواہش ہے کہ ملک صاحب، اب بہت سارے اس کے بعد بھی انہوں نے کالم لکھے ہیں، وہ بھی اپنی کتابیں لائیں. اور مزاح نگار کمیونٹی میں ملک صاحب اضافہ نہیں ہے بلکہ بہت بڑا اضافہ ہے. اور یہ اضافہ اب نہیں ہوا، اس اضافے کو گزر گئے 5-6 سال گزر گئے. کتابی شکل میں تو یہ اب سامنے آئے، اس سے پہلے بھی یہ مزاح لکھ رہے تھے. لیکن عموماً جو لوگ مزاح لکھتے ہیں وہ سامنے آتے نہیں اس طرح سے جب تک ان کی کتاب نہ آ جائے. ہمارے میڈیا میں بھی بڑے دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ ٹی وی پہ چانس دیں، وہ فلاں بندہ بھی تو ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، وہ نظر آیا اسکرین پہ. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ وہ نظر پہلی دفعہ آیا، اس سے پیچھے اس کی بہت بڑی محنت ہے. وہ 20 سال سے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ ہم میں سے مجھ سے اگر ملک صاحب تھوڑا اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ عزت نصیب کرے تو مجھے اللہ تعالیٰ نصیب کر رہا ہو تو میں کون ہوں درمیان میں روکنے والا. ملک صاحب کی علی رضا احمد ہیں، ان کو یہ 4-5 ان کی کتابیں آ گئی، ان کی 10 کتابیں آ جائیں تو مجھے تو خوشی سے اچھلنا چاہیے کہ یار میرے دوست کی 6-7 کتاب. عائشہ عظیم کی کتاب آ جائے مزاح کی، مجھے فکر مند ہونا چاہیے. بہت شکریہ خواتین و حضرات. میں طاہر انوار پاشا صاحب کا، حسین شرائی صاحب کا، میرے بڑے محترم دوستوں میں سے ہیں حسین شرائی صاحب. یہ میری کتاب کی تقریب میں بھی تشریف لائے، آج بھی یہ تشریف یہ تاحیات مہمان خصوصی ہیں ہماری کتابیں جب تک آتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ہم پہ مسلط رکھے، یعنی آپ ہمارے ساتھ رہیں. یہ میں نے بالکل یہ ایک مذاق میں جملہ کہا تھا. طاہر انوار پاشا صاحب اور اشفاق ورک صاحب، یہ 7 اشفاق ورک صاحب کا گھر ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اگر اشفاق ورک صاحب آپ میری کتاب میں بھی تشریف لاتے.
میں نے صرف آپ کو بیٹھے ہوئے دیکھنا تھا، نہ آپ کو صدارت دینی تھی، نہ آپ سے خطاب کروانا تھا، میں نے مزہ لینا تھا آپ کے بیٹھے ہوئے کا کہ میرے سامنے اشفاق ورق صاحب، اتنا بڑا نام میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ جاوید اقبال صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے اس کتاب کے کارٹون بنائے ہیں۔ یہ مجھے نہیں پتہ جی، میں نے چونکہ اتفاق نہیں ہوا جاوید اقبال صاحب سے، میرا خیال ہے جاوید اقبال صاحب سے سبھی فری کارٹون بنوا رہے ہیں، کیوں جی سر ایسا ہی ہے؟ یہ ان کی محبت ہے، جاوید اقبال صاحب کی محبت ہے۔ یہ جنگ جیسے اخبار میں آج ان کے بلا ایک قسم کا کارٹون شائع ہوا ہے، وہ دریا والا جو ہے، ہر دفعہ ان کے کارٹون اس طرح سے ہوتے ہیں۔ تمام دوستوں کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ جس مزاح نگار کی کتاب شائع ہو، اگر آپ اس تقریب میں آ جاتے ہیں اسے خریدیں بھی، ہاں ایک دن کا برگر چھوڑ دیں، ایک دن کے لیے پیزا چھوٹا کھا لیں، اتنے میں ہی آ جاتی ہے کتاب۔ مزاح کی کتاب کو اتنی مہنگی نہیں ہوتی۔ تو ناصر محمود ملک صاحب کا، حسین شرائی صاحب کا، طاہر انوار پاشا صاحب کا، اشفاق احمد ورق صاحب کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ہماری تقریب کے اگلے مہمان ٹورسٹ ہیں، 3 سفر نامے منظر عام پر آ چکے ہیں، اگلا سفر نامہ پائپ لائن میں ہے۔ ان کے سفر ناموں پر پنجاب یونیورسٹی اور لاہور کالج سے 2 تحقیقی مقالے بھی لکھے گئے۔ سابق ایڈیشنل DIG پولیس اور نہایت نفیس انسان ہیں محترم جناب طاہر انوار پاشا۔ آپ کو میں دعوت دیتی ہوں کہ آپ ناصر ملک صاحب کی اس کتاب کے بارے میں اظہار خیال کریں۔ ویسے ہے کہ قاسمی صاحب کو پتہ ہے کہ لاسٹ ٹائم وقت کی پابندی تھی اور میں وقت سے زیادہ بولنا نہیں چاہتا تھا، تو کافی چیزیں میں کہنی بھول گیا تھا جو میں نے نوخیز صاحب کے بارے میں کہنی تھی۔ تو آج میں تقریر لکھ کر لایا ہوں تاکہ میں کوئی ایسی بات جو میں نے ناصر ملک صاحب کے بارے میں کہنی ہو میں بھول نہ جاؤں۔ تو آج کی تقریب کے دلہا جناب ناصر محمود ملک صاحب گو میرے ہم پیشہ ہیں، لیکن ان سے شناسائی ادب کے حوالے سے ہوئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میرا پہلا سفر نامہ ازبکستان شائع ہوا۔ میری ایک اور ہم پیشہ محترمہ نیلما ناہید دورانی صاحبہ نے ناصر ملک صاحب سے متعارف کروایا، کیونکہ وہ خود اس وقت لندن میں تھیں اور بلکہ کافی عرصے سے اب بھی امر کرونا لندن میں ہی ہیں اور ابھی بھی وہ لندن میں ہی ہیں۔ اب ناصر صاحب کا کمال دیکھیں کہ صرف ان سے واقفیت تھی میری ادب کے میدان میں قدم رکھنے کے بعد، انہوں نے خود سیڑھی بن کر کئی عظیم شخصیات سے میرا تعارف بھی کروایا اور میری اس پہلی تقریب کو کامیاب بھی کروایا۔ ان کا بہت میں شکر گزار ہوں۔ اور اس کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ جناب عطا اللہ قاسمی صاحب نے اس کی صدارت کی تھی اور گل نوخیز اختر صاحب نے اس کی نظامت کی تھی۔ آپ خود سوچ لیں ایسی تقریب جس میں یہ 2 شخصیات موجود ہوں وہ کیسے پاپولر نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ناصر صاحب میرے استاد کی حیثیت اختیار کر گئے۔ میرے اگلے سفر ناموں ترکی میں پاشا اور نیل کے سنگ کی اصلاح اور نوک پلک سنوارنے میں ان کا بے تحاشا دخل ہے۔ یہ بھی اپنے تمام کالمز مجھے بھیجتے رہے جن کو پڑھ کر مجھے بھی شوق ہوتا کاش میں بھی ایسا خوبصورت مزاح لکھ سکوں۔ گو ان کی طرح مزاح کبیرہ تو نہ لکھ سکا، لیکن مزاح صغیرہ کو کہیں کہیں اپنے سفر ناموں میں سمونے کی کوشش ضرور کی۔ اب آتے ہیں آج کی کتاب کی طرف۔ اس کے پہلے ایڈیشن کی تقریب رونمائی میں بھی میں شامل ہوا تھا۔ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج دوسرے ایڈیشن کی تقریب رونمائی ہے۔ معاشرے سے کتب بینی کا شوق رفتہ رفتہ مٹتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ دیگر کئی وجوہات کے علاوہ سوشل میڈیا ہے۔ آج کل جو تھوڑی بہت محبت کتاب سے رہ گئی ہے وہ مزاح کی صنف ہے، جس کی مثال ناصر ملک صاحب اور حسین شرازی صاحب اور دیگر کئی مزاح نگاروں کے مزاح پارے ہیں جن کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔
ناصر ملک صاحب نے فرمایا تھا کہ مزاح کبیرہ ان کے کالموں کا مجموعہ ہے. چونکہ میں نے اس سے پہلے ان کے تمام کالم پڑھے ہوئے تھے، اس لیے کتاب میری توجہ کا کوئی خاص مرکز نہ بن سکی. آج کے بولنے کے لیے جب میں نے کتاب کو دوبارہ چھانا تو بہت سے راز آشکارا ہوئے. دیباچے سے جو جناب قاسمی صاحب نے لکھا، پتہ چلا کہ اس میں سفر نامہ نگاری کا عنصر بھی ہے، اور وہ ازبکستان کے دورے کی داستان کے طور پہ موجود ہے. میں نے ڈرتے ڈرتے وہ مضمون پڑھا کہ کہیں میں نے اپنے سفر نامے میں اپنے استاد سے کوئی متضاد بات نہ کر دی ہو، لیکن الحمدللہ حقائق یکساں تھے. بس فرق تھا تو یہ کہ مضمون چاشنی میں گھلا ہوا تھا، اور جس بات کو بتانے میں میں نے پوری کتاب لکھی وہ انہوں نے ایک مضمون میں جیسے دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں اور نگینے میں جڑ دیا تھا. گویا ناصر ملک صاحب بھی ازبکستان گئے ہوئے ہیں، میں بھی گیا ہوا ہوں، قاسمی صاحب بھی تشریف لے کے گئے ہوئے ہیں، اور ہمارے دیکھا دیکھی آج پرائم منسٹر پاکستان بھی جا رہے ہیں. کتاب پڑھنے کے بعد یہ راز بھی کھلا کہ اس کتاب میں ایسے مضامین بھی ہیں جو پہلے شائع نہیں ہوئے. ایک خوشگوار حیرت ہوئی کہ وہ مضمون جو ایک طویل مضمون ہے، کتاب کے سب سے آخری حصے میں ہے، جس کے پڑھنے میں مجھے سب سے زیادہ مزہ آیا. جس طرح سے سینئر اور خوبصورت کہنے والا شاعر آخر میں کلام سناتا ہے، اسی طرح یہ مضمون جس کا نام ہے نفاست خبیثانہ اس مجموعے کا دلہا ہے. پڑھنے کے بعد میں ان کو فون کیے بغیر نہ رہ سکا. معلوم ہوا کہ مضمون حقیقت پر مبنی ہے، صرف نام تبدیل کیے گئے ہیں اور مزاح کی گلقند کا اضافہ کیا گیا ہے. ایک اور مضمون بھی جو شاید پہلے شائع نہیں ہوا تھا، وہ اپنے ہی محکمے کے بارے میں تھا، جس کا ابھی وہ ذکر بھی کیا ہوا، اور شاید کسی مسئلے کی بنا پر انہوں نے کالم کی زینت نہیں بنایا. وہ مضمون ہے پہلی ایس ایچ او شپ، ایک پولیس انسپکٹر کا قصہ، اس کی اپنی زبانی. میں بھی اسی محکمے سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے ایس ایچ او شپ کی جزیات سے بہت اچھی طرح واقف ہوں. میں کہہ سکتا ہوں کہ عوام میں ایک ایس ایچ او کے بارے میں جو تاثر پایا جاتا ہے، یہ مضمون اس کی تصویر کا دوسرا رخ ہے، جس کو انتہائی شگفتگی کے ساتھ دکھایا گیا ہے. گو اصلاحی پہلو ناصر صاحب کے ہر کالم اور مضمون میں ہوتا ہے، لیکن اس مضمون میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے. اگر بزبان پولیس افسران بالا اسے عمیق نظر سے دیکھیں تو محکمے کی اصلاح طلب باتوں کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. اچھے مزاح کی نشانی ہی یہی ہوتی ہے کہ شگفتگی کی مٹھاس کو لطافت کے ورق لگا کر معاشرے میں موجود کڑوے پہلوؤں کی اصلاح کا پیغام دیا جائے، اور یہ خوبی ناصر ملک صاحب کے کالمز میں بدرجہ تم موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ مزاح کی اتھارٹی جناب عطا اللہ قاسمی صاحب نے اپنے دیباچے میں ان کو مزاح نگاروں کے سرخیل کا خطاب دیا ہے. قاسمی صاحب کا صرف ایک جملہ ہی ان کے انداز تحریر کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. قاسمی صاحب فرماتے ہیں، مجھے وہ مزاح بھی عزیز ہے جو آپ کو صرف ہنساتا ہے، مگر وہ مزاح عزیز تر ہے جو آپ کو ہنسانے یا زیر لب تبسم کے علاوہ کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے. اللہ ناصر صاحب کا زور قلم اور زیادہ کرے اور قاسمی صاحب کو عمر خضر عطا فرمائے. آمین. شکریہ. بہت شکریہ سر. ہمارے اگلے مہمان ملکی و غیر ملکی سطح کے معروف مزاح نگار، کالم نگار، شاعر، معلم اور 20 کتابوں کے مصنف، حیدرآباد دکن سے نکلنے والے معروف مزاحیہ جریدے شگوفہ میں 3 سال پہلے گوشہ اشفاق احمد ورک شائع ہوا تو بازوق قارئین نے اسے بہت پسند کیا. ان کی شخصیت اور کارہائے نمایاں پر
اب تک مختلف جامعات میں MA اور MPhil سطح کے 1 درجن سے زائد مقالے لکھے جا چکے ہیں. FC کالج یونیورسٹی میں اردو کے ہر دل عزیز پروفیسر ہیں. میں اظہار خیال کے لیے دعوت دیتی ہوں ڈاکٹر اشفاق احمد ورک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صد تکریم جناب عطا اللہ قاسمی صاحب، نہایت محترم حسین احمد شرازی صاحب، بہت پیارے ناصر محمود ملک صاحب، خواتین و حضرات، ایک مختصر سی تحریر ہے آج کی تقریب کے حوالے سے. اس سے پہلے میں گل نخیز اختر کے شکوے کا اس سے بھی مختصر جواب دینا چاہتا ہوں. گل نخیز اختر میرا چھوٹا بھائی ہے اور میری پوری خواہش تھی کہ اس کی تقریب میں میں حصہ لوں اور لوگوں کو جو کہہ کے بکھیرتے ہوئے گل نخیز اختر ہیں میں دیکھوں. لیکن مجھے جو اطلاع ہے وہ گل نخیز اختر کو پتہ ہے کہ تقریب سے 1 گھنٹہ پہلے میرا گھر یقیناً یہاں سے چند قدموں کے فاصلے پہ ہے، لیکن مجھے گھر میں پابند ابھی رکھنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا. میں پورے لاہور میں اور لاہور سے باہر بھی، تو اگر 1 دن پہلے یا تھوڑا پہلے مجھے پتہ چلتا تو میں یقیناً گل نخیز اختر جو ہے اس وقت جو بہت اچھا مزاح لکھنے والے ہیں ان میں شمار ہوتے ہیں. اور محبان قاسمی جو ایک فورم جناب حسین احمد شرازی صاحب نے اور ہم نے مل کے بنایا تھا، اس کے جو اہم ترین رکن ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو آج کی تقریب مزاح کبیرہ کا مرتکب. اپنے بے لحاظہ لکھے ہوئے طنز و مزاح کی بابت تو مجھے کچھ نہیں کہنا، البتہ اپنے بے تحاشا پڑے ہوئے طنز و مزاح سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے. اس مزاح گردی کا مجھے فائدہ یا نقصان یہ ہوا کہ کوئی بھی نونہال خوش خیال قلم کار تحریری یا زبانی مشاورت کا تقاضا کر بیٹھے تو اسے یوسفی، انشاء اور قاسمی بننے کے مشورے دینے لگتا ہوں. یعنی جو کام خود نہیں کر سکا اس کی دوسروں سے توقع لگا کے بیٹھ جاتا ہوں. اس کے نتائج بھی ہمیشہ حسب توقع برآمد ہوتے ہیں کہ اکثر نوجوان یا تو کسی دوسرے ہمدرد کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں یا اس دھندے ہی کو ترک کر کے کوئی نسبتاً بہتر اور منافع بخش کاروبار اختیار کر لیتے ہیں. لیکن اس سلسلے میں کبھی کبھار کسی دھن کے ایسے پکے سے بھی واسطہ پڑ جاتا ہے جو بھاگ جانے کی بجائے بھاگ جگانے کے عمل میں بری طرح مبتلا ہوتا ہے. ناصر محمود ملک کا شمار ایسے ہی قلم کاروں میں ہونے لگا ہے جو جانتے ہیں کہ مزاح لفظوں سے گدگدی کرنے کا فن ہے. یہ شریر سوچ کو تحریر کی رگوں میں خون کی مانند دوڑنے کے قابل عمل بنانے کا عمل ہے. یہ لہجوں کی مسکراہٹ اور لہجوں کی سرسراہٹ کو محسوس کرنے کا عمل ہے. اسے اس چیز کا بھی ادراک ہے کہ جو فنکار چٹکیاں لینے کی شرارت، چٹکیاں بجانے کی طراوت اور چٹکیاں کاٹنے کی شکاوت کے تفاوت سے آگاہ نہیں، وہ محض چٹکیوں میں اڑانے کے ہنر میں یکتا ہوتا چلا جاتا ہے. جس طرح طنز کو اگر مناسب قسم کے مزاح کا بگار میسر نہ ہو تو وہ تعریض، تعرض، چگلی، علامہ، تانا، مینا، تھپڑ، چپیڑ، حتیٰ کہ گالی اور دشنام کے ہم رکاب تو ہو جاتی ہے، طنز ہرگز نہیں رہتی. اسی طرح چٹکیاں لینے میں اگر ذہانت، ذکاوت اور اپنائیت کا ماحول موجود نہ ہو تو وہ حراست، سیاست، خباثت، نجاست کہ ہم پلہ تو آسانی سے ہو جاتی ہے، فنکاری یا مزاح نگاری کے درجے پہ فائز نہیں ہوتی. ممتاز مفتی کہا کرتے تھے کہ مزاح نگار تو کسی کی کھل کے تعریف بھی نہیں کر سکتا، تنقید اور بد تعریفی کا اسلوب اپنانا پڑتا ہے. پلو مار کے دیا بجھانا ہوتا ہے، اکھ نل گل کرنی ہوتی ہے، کچھ اور بول کے کچھ اور مراد لینا ہوتا ہے، آنکھیں ماتھے پہ رکھنا ہوتی ہیں، دماغ کو دل کی گود میں بٹھانا پڑتا ہے. جس طرح شاعر کے بقول محبت کا نغمہ ہر ساز پہ نہیں گایا جا سکتا، بائنے ہی دنیا کے اور بہت سے دھندے بھی کسی نہ کسی مناسبت سے مختلف شعبوں اور پیشوں سے منسوب اور منسلک ہوتے چلے گئے. ایسے ہی بانٹ چونٹ میں ایک زمانے تک ادب اور مزاح کو طبقہ یا اساتذہ کی راجدھانی سمجھا جانے لگا. رفتہ رفتہ دیگر مشاغل کے لوگ بھی اس میں داخل ہوتے چلے گئے. پہل صحافیوں کے جتھے نے دھاوا بولا، دیکھا دیکھی وکیل اور جج بھی بے خوف و خطر آتے چلے گئے، اینکر اور بینکر بھی بے روک ٹوک قابض ہو گئے، فوج کے بعض اہلکار تو گویا قبضہ ہی جما کے بیٹھ گئے. ہوتے ہوتے
डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट भी इस बहती गंगा में हाथ धोने निकल खड़े हुए। इसके बावजूद हम मुतमईन और मसरूर थे कि पुलिस जैसे करख्त महकमे की दस्तबर्द से ये नाजुक और लतीफ़ शोबा मामून है, क्योंकि पुलिस का तो ज़िक्र आते ही ध्यान नज़ा की तरफ जाता है, मज़ाक की तरफ नहीं। लेकिन जब से नासिर महमूद मलिक के मज़ाहिर कबीरा की भिनक पड़ी, हम सोच में पड़ गए कि क्या लातों और हवालातों की दुनिया में लफ्ज़ों और पैरोडियों से तफ्तीश हुआ करेगी। थाने और कचहरी के मामला धौल धप्पे की बजाय मखौल ठट्ठे से तय होंगे। बैरकों से गालियों की बजाय तालियों की आवाज़ सुनाई देगी। जब से नासिर मलिक के जो पुलिस में अफसर और अदबी हलकों में हमारे दोस्त हैं कि मज़ाक का बाकायदा मुतालिया किया है, हैरान हूँ कि इस ज़ालिम ने मजाल है जो अपनी तहरीर की लताफत को महकमाना कसाफत से आलूदा होने दिया हो। ऐसे महकमे में रहते हुए ये ख़तरा होता है कि तहरीर में शोखी और शरारत की जगह तलखी और तुरशी ले लेती है और मासूम अदब में मज़मूम मज़ाक के इम्कानात बढ़ जाते हैं। लेकिन कमाल है जो इस ज़राफ़त निगार ने अपनी पेशा वराना और महकमे की पैसा वराना सलाहियतों को इस लताफत नगरी में मुदाखलत बेजा की इजाज़त दी हो। नासिर मलिक को पढ़ के अंदाज़ा हुआ मलिक साहब को पढ़ के अंदाज़ा हुआ कि वो बिलामूम पितरस के फ़रत आमेज़ असलूब में किसी आम से शख्स या शय की कहानी सुनाने लगते हैं और तजाहल आरफाना और तगाफल गालबाना के साथ उसका ताना बाना बुनते चले जाते हैं। कहानियाँ तलाशना और कहानियाँ तराशना तो हमेशा से इस महकमे का पसंदीदा मशगला रहा है। मलिक का कमाल यह है कि वो कहानियाँ तलाशता है, तराशता नहीं, और फिर अपनी तलाशी हुई कहानियों के घनौने किरदारों को ऐसे ज़ाविये से पेंट करता है कि कारी को उनसे खुदा वास्ते की मोहब्बत हो जाती है। आप तो जानते हैं कि गंभीरता से लताफत कशीद करना अदबी दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, और यही इस किताब के मुसन्नफ़ की इजाफ़ी खूबी है। इनकी तहरीरों के मुताले के बाद खुशी, ख्वाहिश और ख़दशा इस बात का महसूस होने लगा है कि अगर कभी इस महकमे में ऐसे ख़तरनाक लोगों की बहुतात हो गई तो शायद कल कलां को खुफिया और खौफनाक हथकंडों की बजाय कज़ाक की मजाक के साथ इसलाह होने लगे, हथकड़ियाँ हंसकड़ियों में तब्दील हो जाएं और बदला संजी की आग को बजला संजी की फुहार से बुझाया जाने लगे। ए काश। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शफाक अहमद विर्क माइक संभालें तो इनका डिक्शन और अल्फाज का चुनाव बता देता है कि गज़ब के उस्ताद हैं। रॉयल पर्सनैलिटी और धीमे लबो लहजे के मालिक हमारे अगले मेहमान नहायत शानदार मज़ाह निगार जनाब हुसैन अहमद शिराज़ी नासिर मलिक साहब के फ़न, उसलूब और शख्सियत पर रोशनी डालने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। हुसैन अहमद शिराज़ी, आपकी भरपूर तालियों में। मेरे मुर्शद अताउल्लाह कासमी साहब इस वक्त बाहर गए हैं। नासिर मलिक साहब, डॉक्टर विर्क साहब, ताहिर अनवर पाशा साहब, हमारे मुल्क के नामवर कार्टूनिस्ट जावेद इकबाल साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं माशाअल्लाह, अली अहमद साहब, शाहिद ज़हीर साहब, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। नासिर मलिक साहब की शख्सियत और उनकी किताब के बारे में बहुत सी बातें की गई हैं, और मैंने इनकी ये किताब, दरअसल इनकी पिछली किताब के फंक्शन पे भी मैं मेहमान ख़ुसूसी था, तो मैंने उस ज़माने में ये किताब बड़ी तफसील से पढ़ी थी और एक बड़ा तफसील से इस पे एक मज़मून भी लिखा था। और लेकिन आज मैं समझता हूँ कि उस तफसीली मज़मून का महल नहीं है। वैसे भी तफसील के हवाले से वो कहते हैं कि बोर किसको कहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि बोर उसको कहते हैं जैसे जब ये पूछा जाए तुम्हारा हाल क्या है तो वो तफसील से बताना शुरू कर दे। नासिर मलिक साहब बड़े नफीस और बड़े नस्तालीक आदमी हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम अताउल्लाह कासमी साहब की महफ़िलों में इनकी और गुलनो ख़ैज़ अख्तर, अबरार नदीम यहाँ नहीं हैं, अली रज़ा अहमद, इनकी जुमलेबाजियों से बहुत महजूज़ होते हैं। बल्कि अताउल्लाह कासमी साहब की सेहतियाबी की खुशी में इन्होंने एक इशाइया दिया था, उसमें उन्होंने जो एक लतीफ़ा सुनाया था वो मैं अब तक कोई 200 लोगों को सुनाकर उसकी दाद समेट चुका हूँ। वैसे वो लतीफ़ा महफ़िल में सुनाने वाला ज़रा थोड़ा सा एहतियात से सुनाने वाला है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात,
गुनाह कबीरा की बात हो गई, एक कबीरा और भी है जो कि हम उर्दू पढ़ने वाले लोग उससे वो देख कबीरा रोया के हवाले से मुतारिफ़ हैं। वो रंगी को नारंगी कहें, बने दूध को खोया, चलती को गाड़ी कहें, देख कबीरा रोया। तो ये एक गुनाह कबीरा और एक रोने वाला कबीरा और ये मिज़ाह कबीरा। लेकिन इनकी किताब मिज़ाह कबीरा में वाह भी है और आह भी है। अताउल्लाह कासमी साहब ने इसके दिबाचे में लिखा है कि इसे पढ़ के आप हंसते भी हैं और बाज़ मकामात पर आपकी आंखें पुरनम भी हो जाती हैं। मज़ाह के हवाले से मज़ाह कहते हैं कि इंसानी ज़िंदगी की जो नाहवारियाँ हैं उनके उस हमदर्दाना शऊर का नाम है जिसका फ़नकाराना इजहार हो जाए। ज़रा थोड़ी सी शकील ये डेफिनेशन है। और ये फ़नकाराना इजहार जिस अंदाज में किया जाता है या जिन अल्फाज में किया जाता है ये बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है। और एक मिसाल के तौर पे एक अफसर जो था उसने अपने मातहत से कहा कि तुम्हारे पास 5000 के नोट का चेंज है। तो मातहत ने आगे से जवाब दिया क्यों नहीं मोतियाँ वालियो हुणी लवो। वो अफसर को गुस्सा चढ़ गया। उसने कहा तुम्हें अफसर से किसी ने बात करने का सलीका नहीं सिखाया? अफसरों से अच्छे अंदाज और अच्छे अल्फाज में बात की जाती है। मैं दोबारा तुमसे चेंज मांगता हूँ और तुम अच्छे अल्फाज में जवाब दो। वो बेचारा बड़े दुखी लहजे में बोला अच्छा जी ठीक है। तो वो अफसर ने कहा तुम्हारे पास 5000 के नोट का चेंज है। तो वो क्लर्क जो था वो उठा, उसने अपना सर झुकाया, दोनों हाथ बांधे और कहा कि सर मैं यहाँ पे क्लर्क हूँ, कोई करियाने की दुकान खोल कर नहीं बैठा हुआ। इसी तरह से इसी अंदाज और इसी अल्फाज के चुनाव के हवाले से वो दो दोस्त, उनकी शादी हुई, शादी के बाद उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा सलाम भाई क्या हाल है तुम्हारा। तो एक जो था उसने कहा कि वहाँ बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी है, सुबह उठता हूँ, मैं आग जलाता हूँ, मेरी बीवी फ्राइंग पैन रखती है, ऑमलेट बनाती है, मैं उतनी देर में टोस्टर में स्लाइस बनाता हूँ, मैं चाय बनाता हूँ, वो चाय के बर्तन रखती है, फिर हम मिलकर नाश्ता करते हैं, उसके बाद मैं चाय के बर्तन धोता हूँ, वो किचन की बाकी चीज़ें समेटती है, 3 दिन मैं किचन धोता हूँ, 3 दिन वो किचन धोती है, कपड़े वो धोती है, इस्त्री मैं करता हूँ, तुम सुनाओ तुम्हारा क्या हाल है। तो वो दूसरा जो था वो कोई सिंधी था, उसने कहा साईं बेइज्जती तो हमारी भी इतनी होती है लेकिन मैं इतने अच्छे अल्फाज में नहीं बता सकता। तो अंदाज़ और अल्फाज इनका अच्छा इस्तेमाल यकीनन नासिर मलिक साहब की किताब में इन्होंने बहुत बहुत फ़नकाराना तरीके से किया है। और जैसा मैंने अर्ज़ किया कि इनकी किताब में वाह के साथ साथ आह भी है। तो उस तरह का एक वाक़या कि सफ़ा नंबर 130 और 131 इस किताब का जो है, मैंने जैसा अर्ज़ किया कि मैंने ये किताब एक ज़माने में बड़ी तफसील से पढ़ी थी। तो उस पे इन्होंने एक चौधरी शरीफ SHO का किस्सा लिखा है जो इनको आके बड़े मज़े की बातें नशइयों के बारे में बताता है। तो फिर एक दिन वो आके कहता है कि उसके पास एक बूढ़ी औरत आई और उसने कहा कि ये जो मेरा बेटा है इसे थाने में बंद कर दो। तो उसने कहा किस जुर्म में बंद करूं? तो वो अपनी पल्लू खोल के उसमें से थोड़ी सी नशावर चीज़ निकाल के कहती है कि ये इस पर डाल दो। तो वो कहता है अम्मा तुम ऐसा क्यों थाने में बंद करना चाहती हो? तो वो कहती है कि ये मेरा बेटा नशई है, लोगों की चीज़ें चोरी करता है, लोग इसे मारते हैं, तो मेरा बड़ा दिल दुखता है। तो अच्छा है जेल में बंद रहेगा तो कम से कम ये लोगों की जो मार है और उनके जो ताने हैं उनसे तो बच जाएगा। ये किस्सा 130-131 सफ़े पे 2-3 पैरों में बड़ी तफसील से लिखा है। और लेकिन उसकी जो इख्तितामी 3 लाइनें हैं वो सिर्फ मैं पढ़ देता हूँ। चौधरी शरीफ एक तगड़ा थानेदार है, लेकिन बात ख़त्म हुई तो मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू हैं। मैंने कहा चौधरी तू तो रो रहा है, लेकिन चौधरी मेरे बारे में भी यही बात कह रहा था। तो ये यकीनन आंखों को पुरनम करने वाली बात है। तंज़ो मज़ा
ہماری زندگیوں میں یہاں کہا گیا اس کی اہمیت کیا ہے. حضور نبی کریم کی ایک حدیث بھی ہے کہ اچھی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ مسکراہٹ ایک ایسی عالمی زبان ہے جو دنیا کے ہر خطے میں بولی اور سمجھی جاتی ہے. کسی کو مسکراتا دیکھ کر یقیناً جو لوگ دیکھتے ہیں ان کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ جاتی ہے. یہ ایک ایسی چابی ہے جو ہر دل کو لگ جاتی ہے. بشرطے کہ امریکہ میں 1985 میں ایک بچہ پیدا ہوا, اینڈر اس کا نام تھا, اس کا دماغ نہیں تھا, تو وہ رو سکتا تھا لیکن ہنستا نہیں تھا. تو جسے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہنسنے کے لیے آپ کے پاس دماغ ہونا بہت ضروری ہے. بشرطے کہ آپ کا حال اس سردار جی جیسا نہ ہو جو اپنے گھر کے سہل میں زور زور سے کہہ لگا رہے تھے. کسی نے پوچھا کہ سردار جی کیا اچھی خبر ہے؟ تو سردار جی نے کہا کہ اچھی خبر تو کوئی نہیں, میں نے ویسے پڑھا ہے کہ ہنسنے سے خون بڑھتا ہے. تو معزز خواتین و حضرات, میں ناصر محمود ملک صاحب کو ان کی اس بہت اچھی کتاب پہ پھر دوبارہ دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح سے اس معاشرے میں خوشیاں بکھیرنے کا باعث بنائے رکھے. آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ. معروف کارٹونسٹ جاوید اقبال صاحب. السلام علیکم جی. ناصر صاحب جو ہیں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے آج کی تقریب میں آنا, میں نے نہیں تھا, کہیں مصروفیت تھی. تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ میں ان کے پولیس کے محکمے سے نہیں ڈرا. تو میں نے کہا کہ نہیں, کتابوں کی تقریبات تو روز نہیں ہوتی, تو میں جو کام کر رہا ہوں تو روز ہوتا ہے, تو انشاءاللہ میں پھر چلا جاؤں گا. تو ناصر صاحب جو ہیں مزاح نگاروں کی اس صف میں بڑے اعلیٰ مقام پہ کھڑے ہیں, اور جب انہوں نے مجھے کتاب دی تو جو کتاب آپ کے باتھ روم میں یا دوسری جو آپ کی خاص جگہ ہوتی ہے تو وہاں پہ ہو تو اس کا ایک تفصیلی آپ اس کے انجوائے کر سکتے ہیں کتاب کو. تو میں نے ملک صاحب کو فون کیا, میں نے کہا یار کمال ہے کہ میں نے ایک ہی نشست میں کتاب جو ہے ختم کر دی اور اس کا بہت مزہ ہے. کئی لوگ جو ہیں وہ بات میں سے بات نکالتے ہیں, اس میں بڑی ارکریزی سے وہ فارمولے بناتے ہیں, مزہ جو ہے بڑی زبردستی وہ کشید کرتے ہیں. وہ اصل جو مزہ ہے کہ وہ ایک جملے میں وہ آ جائے. جیسے کہ میں کارٹون بناتا ہوں, ہر روز بنانا ہوتا ہے, کسی وقت مجبوری بھی ہوتی ہے, خانہ پوری بھی ہوتی ہے, لیکن جس دن کوئی خاص آئیڈیا جو ہے اورد ہو جائے یا اوپر سے آ جائے, جو بڑا کم ہوتا ہے. باقی تو اب ہم ایک قسم کے کاریگر بن گئے ہیں کہ پتہ ہے کہ, اور ان کا محکمے یا باقی محکمے ہیں تو میرا کام بڑا آسان ہوتا ہے, یہ بیچارے کہتے بھی کچھ نہیں. تو پولیس جو ہے میرا ویسے بھی بڑا محبوب موضوع ہوتا ہے, تو ان کے پیٹ نکلا ہوتا ہے, پتلون پھنسی ہوتی ہے اور ٹوپی جو ہے وہ, لیکن یہ میں نے جب ان کو دیکھا تو میں نے کہا یار یہ تو پولیس والے نہیں ہیں, یہ تو جعلی بھرتی ہوئی ہے ان کی, میرا خیال ہے پولیس میں نہیں. اور اس کے بعد نستعلیق آدمی, شستہ گفتگو, فل مینرزم. تو علی رضا کی وجہ سے ان سے بہت سے دعوتوں پہ ملاقات ہوتی ہے, تو یہ میرے لیے بڑے فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ, اور اسٹیج پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سارے جو میں نے اپنے پروفیشن میں کمایا یہ دوست ہیں, اور کیا ہے. خواتین و حضرات, آج ہم جس عمارت میں موجود ہیں, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن. قاسم علی شاہ ایک ایسا نام ہے جو مجھے ہمیشہ موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ پتہ تھا, اور اب یہ عیاں ہوا کہ وہ کتاب دوست بھی اس قدر ڈٹ کے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ در پہ تقاریب رکھی اور وہ اس کو فروغ دے رہے ہیں. تو قاسم علی شاہ کے بارے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. شاہ صاحب جس تندہی اور مہارت سے دلوں کی زنگ اتار رہے ہیں یہ انہی سے مخصوص ہے, اور یہ تقریب بھی انہی کی مرہون منت ہے. میں ان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اس کتاب اور آج کی تقریب کے حوالے سے اظہار خیال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صرف شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ سب احباب کا, بالخصوص انتہائی محترم ہمارے استاذ محترم
جناب عطاء اللہ قاسمی صاحب اور میرے بڑے پیارے دوست ناصر ملک صاحب. مجھے نہیں پتہ اس سے پہلے کیا بات چیت ہوئی ہے, تو اگر میری بات چیت آپ کو لگے کہ میں دہرا رہا ہوں تو آپ برا نہ منائیے گا. ناصر ملک صاحب مجھے کسی بھی سائڈ سے پولیس والے نہیں لگے. میں نے انہیں ایسے کر کے دیکھا, ایسے دیکھا اور میں حیران ہوں کہ یہ اتنے مخلص دوست ہیں. میری ان کی دوستی جو کالج ہے ہمارا ٹریننگ کا, پولیس ٹریننگ کالج جو چونگ ہے, وہاں ہماری دوستی بنی, ملاقات ہوئی, اور یہ دوستی جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ گاہے بگاہے ہماری ملاقاتیں رہیں. ان کی کتاب میں نے پڑھی, میرے لیے یہ ایک بڑا اعزاز تھا کہ اس کتاب پہ مجھے تبصرہ کرنے کا موقع انہوں نے دیا, اور سب سے بڑھ کے میرے لیے اعزاز کہ اس کی تقریب ہماری اس فاؤنڈیشن میں رکھی جا رہی ہے. سر میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. میں معذرت خواہ آج اس تقریب میں شامل نہیں اس طرح سے ہو سکا جیسے پہلے موجود ہوتا ہوں. میری اصل میں ورکنگ ڈے آج اور کل دوپہر کا ہے, کچھ دن کے لیے میں آف کر رہا ہوں, مجھے شہر سے باہر جانا پڑ رہا ہے, تو میری اس معذرت کو قبول کیجیے گا. آپ سب کے لیے دعائیں ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ہماری آج کی تقریب کے بہت سینئر مہمان, اردو زبان و ادب اور مزاح نگاری کا بڑا محترم نام سر عطاء الحق قاسمی. سر آپ کی تعریف میں لکھنے کے لیے جب بھی الفاظ کی تلاش کی میں ناکام رہی کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. بس ادب و احترام میں دعوت کلام دیتی ہوں, دعوت اظہار خیال دیتی ہوں آج کی کرسی صدارت پر مطمئن بہت محترم سر عطاء الحق قاسمی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادرم ناصر ملک صاحب, پاشا صاحب, اشفاق صاحب, اپنے شیرازی صاحب, گل نخیز اختر صاحب اور سید صاحب, علی رضا اور عائشہ اور جوید اقبال کارٹونسٹ میرا, ہم دونوں نے اکٹھے نوائے وقت جوائن کیا تھا ایک ہی وقت میں, اور لیکن یہ لگتا ہے کہ میرے برخوردار ہیں, حالانکہ عمر میں ان کا برخوردار ہوں. میں آپ کو یہ بتاؤں گا. اچھا, عائشہ نے شروع میں جو میرا تعارف کرایا کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں ان کا تعارف کراؤں. وہاں حیدرآباد دکن میں ایک ہوئی تھی انٹرنیشنل ہیومر کانفرنس, تو پاکستان سے مجھے اور ضمیر جعفری صاحب کو انوائٹ کیا گیا تھا وہاں پہ. تو ساری دنیا سے آئے ہوئے تھے مزاح نگار, اور مختلف زبانوں میں اس کے ہو رہے تھے. پنجابی میں بھی تھا سیشن, ہندی میں بھی تھا, انگریزی میں بھی, جرمن میں بھی, پتہ نہیں کون کون سی زبانوں میں. تو انہیں پتہ تھا کہ ہم پنجاب سے آئے ہیں, تو ہمیں وہ پنجابی سیشن میں لے گئے. وہاں نظامت کر رہے تھے ایک سردار جی, اور سردار جی نے وہ بیٹھے ہوئے تھے یعنی فرش پہ, اور ادھر مائک ہے جہاں سے آ کے انہوں نے اناؤنس کرنا تھا, اور جدھر وہ کیمرہ خود ادھر بیٹھے ہوتے تھے وہ, تو وہ گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے آتے تھے اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے. چلیں وہ تو خیر گزارا ہو جاتا تھا, لیکن جب واپس جاتے تھے تو ہم سب آنکھیں جھکا لیتے تھے. انہوں نے, اب ہمیں تو وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ ضمیر جعفری کون ہے اور عطاء اللہ قاسمی کون ہے. کہنے لگے کہ سجنوں تے مترو, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕੀ ਕਰਾਵਾਂ, ਕਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੌਣ ਨੇ. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕੀ ਕਰਾਵਾਂ, ਬਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ. اچھا جی, آج میری طبیعت بہت زیادہ خراب, میں ساری رات یعنی واش روم میں جاتا رہا ہوں میں ساری رات, اور صبح بالکل مجھ میں ہمت نہیں, اور اب بھی میں واش روم میں گیا ہوں تو لگتا تھا کہ شاید یہی بستر نہ لگوا لوں میں, بہت برا حال. لیکن اب ملک صاحب کا حکم تھا تو یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں نہ ہوں. پھر اوپر سے میرے گھٹنوں کا مسئلہ ہے بہت زیادہ, اور گل نخیز نے یہ بدعت سے کام لیا کہ اس کو پتہ ہے کہ میں جہاں سیڑھیاں ہوں میں وہاں کبھی نہیں جاتا, تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ناصر ملک نے بھی اب مجھے انوائٹ کر لیا. باقی ایک اور بھی کہ یہ میرا اگلا دانت ٹوٹ گیا ہے, حالانکہ میرے بیوی سے تعلقات بہت اچھے ہیں, تو یہ بس پتہ نہیں کیسے ٹوٹا ہے. تو جہاں تک ناصر ملک صاحب کی کتاب کا تعلق ہے, میں ان سے متعارف ہوا تھا اس کتاب کے چھپنے سے پہلے, جب ان کا وہ سفر نامہ شائع ہو رہا تھا,
اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے ان کے سفر نامے ہی نے اسیر کیا تھا. اس میں کردار نگاری بھی بڑی کمال کی تھی اور مزاح نگاری بھی بڑی کمال کی تھی. اس کے بعد انہوں نے پھر کالم لکھنے شروع کر دیے. اب کالم کا یہ ہوتا ہے کہ ہر کالم شاہکار نہیں ہوتا. وہ کبھی کوئی یعنی آمد کا لمحہ ہو تو اچھا نکل آتا ہے اور آمد کا لمحہ نہ ہو تو وہ ضروری نہیں کہ وہ اچھا نکلے. میں تو خیر چونکہ میں نے ہر ہفتے 5 کالم لکھنے ہوتے ہیں تو میں اگر کالم لکھوں مجھے مزہ نہ آئے تو میں پھاڑ کے پھینک دیتا ہوں. اس دن بھیجتا ہی نہیں میں. اس کے باوجود کئی دفعہ بھیج بھی دیتا ہوں کیونکہ یہ ایک لکھنے والی کی یہ بھی ہوتی ہے کہ بھئی اس کا جو تخت ہے وہ خالی نہ رہے. اس سے مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ میں شعر کہہ رہا تھا تو ایک شعر میرے ذہن میں آیا کہ کوئی وارث ضرور ہوتا ہے تخت خالی رہا نہیں کرتے. لیکن مجھے لگا کہ یہ شعر کسی اور کا ہے شاید. میں سوچتا رہا مجھے سمجھ نہیں آئی تو میں نے احتیاطاً منیر نیازی کو فون کیا. میں کہا منیر صاحب ایک شعر ہے گا کہ کوئی وارث ضرور ہوتا ہے تخت خالی رہا نہیں کرتے. یا کدھا میرا اور کدھا ہے میں نے کہا تھینک گاڈ کیونکہ میں نے یہ شامل کر لینا تھا اپنی غزل میں اور بعد میں جو میرے ساتھ ہونی تھی. اچھا جی ایک بات جو میں اور کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ناصر ملک کے فنکشن میں ایک تو یہ بہت اچھے مزاح نگار ہیں, بہت عمدہ ماشاءاللہ. اور یہ پنیری میرے بھائی جان مرحوم جو تھے ضیاء الحق قاسمی, جب میں حیدرآباد دکن سے واپس آیا نا تو میں بڑا متاثر ہوا تھا کہ وہاں اتنے مزاح نگار جمع ہو گئے ہوئے تھے کیونکہ وہ شگوفہ بھی وہیں سے نکلتا ہے ایک مزاح کا پرچہ. تو بھائی جان نے کراچی میں یہ ایک مہم شروع کی, میں نے لاہور میں شروع کی. انہوں نے شاعروں کو اپنی طرف لیا کیونکہ وہ مزاحیہ شاعری کرتے تھے بھائی جان, اور میں نے ادھر نثر نگاروں کو بھی تھوڑی تھوڑی کوشش کی. بعد میں نخیز میرے ساتھ مل گیا اور بھی دوسرے مل گئے, پھر سید صاحب بھی مل گئے, شرازی صاحب بھی مل گئے, سارے اور دوست. تو پھر ہم نے بھی اس کو ایک تحریک کی شکل دی ہے کیونکہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سارا ملک جو ہے نا آج کل نہیں بلکہ عرصے سے مطلب ایک عجیب مایوسی کا شکار ہے, اور جسے دیکھیں اس کے چہرے سے یبوست ترس نہیں رہی ہوتی بلکہ ڈل کے آ رہی ہوتی ہے وہاں. تو وہ اس فضا کو کم کرنے کے لیے بھی مزاح نگاری جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور میں نے جو مزاح نگاری کے اصول جو میرے ذہن میں ہیں تو ناصر ملک بھی اس پہ پورے اترتے ہیں, گل نخیز بھی اس پہ پورے اترتے ہیں, اور جتنے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ میں نے یہ دیکھا بلکہ اس دن نخیز نے جو ایک پڑھا 2 مضمون جو پڑھے اس نے اپنی تقریب میں وہ تو میں حیران رہ گیا, میری نظر سے وہ کیسے مس ہو گئے تھے. وہ کمال کے مضمون تھے وہ دونوں کے دونوں, اور پورا اس میں ایک جو ہوتا ہے نا ایک پیغام بھی تھا اور مزاح بھی تھا. یہی صورتحال ناصر ملک کی بھی ہے, اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں. اچھا ظہیر سید صاحب کو بھی میں نے دیکھا ہے, ان چپ چپ یہ رہندے نے لیکن ویسے اپنے مزاح میں خاموش نہیں رہتے, یہ باقاعدہ آپ کو گدگدیاں کرتے ہیں یہ. تو ناصر ملک صاحب جو ہیں ان کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی اس وقت بھی ان کا قد جو ہے بہت بڑا ہے مزاح میں, یعنی خاص طور پر وہ جو ان کا سفر نامے والا پارٹ ہے اس کا تو میں بالکل زبردست فین ہوں. اور میں کئی دفعہ زبانی بھی کہہ چکا ہوں ملک صاحب کو کہ ملک صاحب کسی اور سفر کا بھی لکھو پاویں وہ سفر تسی کیتا ہوئے یا نہ کیتا ہوئے. ہمارے ہاں ایسے بہت سارے سفر نامے موجود ہیں, اور جس طرح میں بغیر کتاب پڑھے زیادہ اچھا مضمون لکھ سکتا ہوں کتاب پر, تو اسی طرح بالکل بغیر سفر کیے ہوئے بھی بہت اچھا سفر نامہ لکھا جا سکتا ہے. تو اللہ حول ولا قوت الا باللہ, اللہ نہ کرے جی, اللہ نہ کرے, نہ اللہ کرے ان کو لمبی عمر عطا ہو اور وہ ہمارے درمیان اسی طرح موجود رہیں اپنی خوبصورت شخصیت کے ساتھ, اپنی خوبصورت تحریروں کے ساتھ. میں دعوت دیتی ہوں ناصر محمود ملک صاحب کو کہ اب وہ اپنی کتاب کے بارے میں کچھ کہیں. آپ کی پرزور تالیاں ناصر محمود ملک صاحب کے لیے. بہت شکریہ
معزز مہمان کرام، حاضرین محترم، بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے. مجھے عزت بخشی، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں. خاص طور پہ قبلہ شاہ صاحب نے بڑی محبت سے کتاب شائع کی، اتنی شاندار تقریب کا انعقاد کیا، بہت شکریہ. چھوٹی سی تحریر ہے میری، پہلے ذرا سن لیں. حصہ مزاح اللہ تعالیٰ کی دین اور ایک بڑی نعمت ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ حصہ مزاح کے ہونے سے سارے دکھ درد ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے کہ یہ کسی حد تک قابل برداشت ہو جاتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے استاد محترم جناب قاسمی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ ضمیر انسان کو گناہ سے روکتا نہیں، بس اس کا مزہ کرکرا کر دیتا ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ حصہ مزاح آپ کی پریشانی کو روکتی نہیں، لیکن ایک حد تک اس کی شدت کم کر کے اسے اپنی اوقات میں رکھتی ہے. تو گویا حصہ مزاح کا ہونا ایک بڑی بلیسنگ ہے، لیکن دوسری طرف اگر آپ میں یہ حص موجود ہو اور آپ کے آس پاس رہنے والوں میں نہ ہو تو اس سے بڑا عذاب بھی کوئی نہیں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ خواتین میں حصہ مزاح نہیں ہوتی، ظاہر ہے آج کل سچ بولنا اتنا آسان بھی نہیں، لیکن بیگمات میں تو مجھے یہ حص بالکل نظر نہیں آئی. بیوی میں حصہ مزاح تلاش کرنا ایسے ہی ہے جیسے آج کل کسی سمجھدار انسان کو تلاش کرنا. مشاہدے میں آیا کہ انسانوں کی ایک قسم ایسی ہے جنہیں حصہ مزاح چھو کر بھی نہیں گزرتی. یہ وہ لوگ ہیں جو دامے، درہمے، سخنے، احمق ہوتے ہیں. انہیں آپ کوئی بہت مزاحیہ لطیفہ بھی سنائیں تو یہ بجائے ہنسنے کہ آپ کے منہ کو دیکھتے رہیں گے اور آپ کو باقاعدہ بتانا پڑتا ہے کہ لطیفہ ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ پھر بھی نہیں ہنسیں گے. دل کرتا ہے آدمی اپنا سر پھوڑ لے. دنیا میں خودکشی کی شرح ایسی زیادہ نہیں ہو رہی، اس میں ایسے مخبوط اور حواس لوگوں کا بھی حصہ ہے. اس حوالے سے لوگوں کی ایک اور قسم اس سے بھی خوفناک ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو لطیفہ سننے کے بعد بجائے ہنسنے کے اس کا پوسٹ مارٹم شروع کر دیتے ہیں. مثلا اگر آپ ایسے کسی آدمی کو وہ قدیم لطیفہ سنائیں جس میں ایک خاتون نے ایک مرغا پال رکھا تھا، ایک دن اس کے خامند کو بخار ہو گیا، وہ اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہنے لگی میں آپ کو ابھی مرغے کی یخنی بنا کے دیتی ہوں. مرغا کہیں قریب ہی پھر رہا تھا، اس نے یہ بات سنی تو گھبرا گیا اور اس خاتون کے پاس آ کر بولا بی بی جی آپ ایک دفعہ صاحب کو پیناڈول دے کر دیکھ لیں، شاید وہ ٹھیک ہو جائیں، ورنہ میں تو حاضر ہوں. اب اس لطیفے پر وہ صاحب جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے مسکرانے کے بجائے انتہائی سنجیدگی سے پوچھیں گے جناب یہ بتائیے ایک مرغا کیسے بول سکتا ہے؟ بندہ اسے پوچھے کہ او گدھے اگر آپ جیسا گدھا بول سکتا ہے تو مرغا کیوں نہیں بول سکتا؟ پھر ایک تیسری قسم اس سے بھی زیادہ اذیت ناک ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بدترین قنوطیت کا شکار ہوتے ہیں اور ہر چیز کا صرف منفی پہلو دیکھتے ہیں. یہ لوگ چیلنج کرتے ہیں کہ انہیں کوئی ہنسا کر دکھائے. میرے محلے میں ایک کروڑ پتی حاجی صاحب رہتے ہیں جو اس تیسری قسم کے بانی ممبران میں شامل ہیں. حاجی صاحب کی حصہ دولت کے علاوہ تمام حصیات بچپن سے ختم ہیں. تاریخ نے آج تک ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی. حاجی صاحب میرے قریبی دوست ہیں، ان کے ساتھ دوستی کی ایک وجہ تو ظاہر ہے ان کا کروڑ پتی ہونا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس قدر مایوسیت کے باوجود مزاح کے حوالے سے وہ میرے محلے کے دوسرے لوگوں سے بہت بہتر ہیں. اس سے آپ میرے باقی محلے کا اندازہ لگا لیں. اس بہار کے موسم کا آغاز تھا. ایک شام میں نے حاجی صاحب کو گھر پہ بلایا. ہم چھت پر بیٹھے کافی پی رہے تھے. سامنے تازہ پھول کھلے ہوئے تھے، بہار کی خوشبودار ہوا چل رہی تھی. میں نے حاجی صاحب سے کہا جناب کیا شاندار موسم ہے اور کیسی تازگی بھری ہے فضا میں. اس خوبصورت موسم میں یوں کافی سے لطف اندوز ہونا آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ تھوڑی دیر جواب نہ آیا تو میں نے دیکھا کہ حاجی صاحب نے گھٹنوں میں سر دیا ہوا ہے، اور پھر جیسے کسی گہرے کنویں سے ان کی آواز آئی دیکھیے ملک صاحب یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن ہمیں ایک دن موت بھی تو آنی ہے. مجھے جیسے کرنٹ لگا. میں نے کہا حاجی صاحب اللہ کرے آپ کا بھی موت آ جائے، یعنی آپ نے سارا خوبصورت موسم اور ماحول برباد کر کے رکھ دیا. سو اسی طرح کے لوگ حصہ مزاح کو نقصان پہنچاتے ہیں. حصہ مزاح کو تباہ کرنے والے دیگر عناصر میں سے پاکستانی خبرنامہ دوسرے اور احمقوں کی صحبت تیسرے نمبر پر ہیں، جبکہ اس حوالے سے بیگمات آج بھی پہلے نمبر پر موجود ہیں. اگر کسی بندے کو ایسی بیگم نصیب ہو تو یاد رکھیں اس کی صرف حصہ مزاح ہی ختم نہیں ہوتی، اور ساتھ اگر سسرال بھی اسی پائے کا مل جائے تو پھر صرف یہ دنیا تباہ نہیں ہوتی. میرے ایک دوست کے سسر اسی طرح کے ہیں. سسر صاحب جب اس کے گھر آتے ہیں تو کشتیاں جلا کے آتے ہیں، اور پھر آتے ساتھ ہی گھر کا سارا نظام خود سنبھال لیتے ہیں، اور ہر چھوٹی بڑی چیز میں اپنی مرضی یا پھر عجیب و غریب اعتراض کرتے رہتے ہیں. مثلا میرے دوست سے پوچھیں گے کہ یہ ساتھ والی ہمسائی اب چھت پر کیوں نہیں آتی؟
یہ صاحب پلاؤ کے اوپر کلفہ ڈال کر کھانے کی صرف خواہش ہی نہیں کرتے بلکہ اسے پورا بھی کرواتے ہیں۔ میرا دوست ان کے سے ایسے دخل در معقولات سے تنگ آیا ہوا ہے، لیکن اس دفعہ اس کے سسر آئے تو انہوں نے حد ہی کر دی۔ انہوں نے دھوتی باندھ کر ایئر کولر کے آگے سونے پر اصرار کیا۔ میرے دوست نے ان کے اس فضول شوق کے ظاہری و پوشیدہ نقصانات اور مضمرات سے انہیں آگاہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن بے سود۔ اور پھر جب رات کے 1 بجے بیرونی گیٹ پر ہلکا سا شور ہوا تو میرا دوست اپنا پستول لے کر باہر بھاگا۔ وہ تھوڑا اور قریب گیا تو اسے پتہ چلا کہ وہ اس کے سسر محترم تھے جو گیٹ کے جنگلے میں پھنسی اپنی دھوتی اتار رہے تھے۔ اس دن میرے دوست کو اندازہ ہوا کہ بعض اوقات قتل جیسا گھنونا فعل اتنا آسان کیوں دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ اگلی صبح جب سسر اپنے گھر واپس گئے تو میرے دوست نے ہمت کی اور اپنی بیگم سے ایک جملہ کہا، اور وہ یہ کہ بیگم صاحبہ بہت ہو گیا، اب آئندہ اس گھر میں کفر کا نظام تو چل جائے گا، سسر کا نہیں چلے گا۔ تو تمام احباب کا بہت شکریہ، خاص طور پہ استاد محترم کا، ان کی محبت کا جواب نہیں میرے پاس، اور اشفاق الورق صاحب بیٹھے ہیں، باقی مہمان ہیں، سب کا دوبارہ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔